شریعت کے طریقے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اگر نماز بھی پڑھی گئی تو نماز بھی عبادت نہیں ہوگی۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تجارت کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے اور وہ شریعت کے مطابق سو رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت۔ ایک آدمی کھا رہا ہے، شریعت کے مطابق کھا رہا ہے تو اس کا کھانا بھی عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسانوں کی پیدائش کا مقصد اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کا جو ایک نمونہ ہے وہ کیا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں شریعت عبادت کہتی کس کو ہے؟ کیا صرف مسجد میں آ کر پورے دن نماز پڑھتے رہنا، یا زکوٰۃ دیتے رہنا، یا ایک آدمی روزہ رکھتا رہے، یا حج پہ چلے جائے، عمرے پہ چلے جائے، اس کو عبادت کہتے ہیں؟ یہ بھی عبادت ہے، اور سب سے بڑی عبادتیں یہی ہیں کیونکہ یہ حقوق اللہ ہیں، اور کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز کو شریعت نے بتایا ہے کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے، عبادت کا مفہوم شریعت کے اندر بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کی موٹی سی جو ایک مثال ہو سکتی ہے اور ایک مثل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام آدمی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے تو اس کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے، اگر آدمی ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بالکل دیانتداری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، شریعت نے اس کو بھی عبادت کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کی لائن میں کھڑا ہوا ہوگا، یعنی اس کو بھی وہی انعام ملے گا جو ان تین لوگوں کو ملتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو، شہداء کو اور صالحین کو۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تجارت کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے اور وہ شریعت کے مطابق سو رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت۔ ایک آدمی کھا رہا ہے، شریعت کے مطابق کھا رہا ہے تو اس کا کھانا بھی عبادت ہے۔ اور شریعت کے مطابق کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کھانا اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر سونا۔ جماعت میں جاتے ہیں لوگ تو جماعت میں ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ بھائی نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے، نماز کا کیا مقصد ہے، تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ نماز کا اصلی مقصد یہ ہے کہ جیسی زندگی انسان کی نماز میں ہوتی ہے ایسی ہی سارے دن کی زندگی اور ساری زندگی اس کی ہو جائے، یعنی 24 گھنٹے اس کے ویسے ہی گزرنے لگے جیسے نماز میں ہوتے ہیں۔ نماز میں اس کتنا پابند ہوتا ہے، کچھ چیز کھا نہیں سکتا، کچھ چیز پی نہیں سکتا، اور کسی کو دیکھ نہیں سکتا، ادھر ادھر جھانک نہیں سکتا، یعنی مکمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں عبادت کا مقصد بتایا ہے اس کا یہی معنی ہے کہ نماز کے باہر اپنے گھر میں، فیکٹری میں، دکان میں، دوستوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی چلے جیسے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز میں وہ چلتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو بڑی فضیلتیں بتائی ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا چھوڑ کر دنیا سے مت جانا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیرتے چلیں وہ اور ہاتھ پھیلاتے ہوئے زندگی گزار دیں۔ بہت سے لوگ عبادت کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ، نہ کماؤ، نہ کوئی دھندا کرو، نہ کوئی حلال بزنس کرو، بیوی بچے بھوکے مرتے رہیں، یہ اپنے بھائی صاحب مسلح اور ٹوپی اور پگڑی وغیرہ لے کے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ حضور سے زیادہ کون عبادت کر سکتا ہے بھائی؟ 5 وقت کے نمازی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تہجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول سے زیادہ مشغول اور بزی اس کائنات میں کوئی ہوا ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے بھائی۔ ایک نبی ساری امت کی ذمہ داری، قیامت تک کے لوگوں کی ذمہ داری لے کے آیا تھا، وہ تو کیسے مشغول نہیں ہوگا بھائی؟ اس کے باوجود بھی بیک وقت 9 بیویوں کا خرچہ اور مکمل اطمینان کے ساتھ گھر کی ساری ذمہ داری نبھانا، یہ ایک انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ اس لیے عبادت کا مفہوم تنگ نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی عبادت کا صرف مقصد مولویوں کے ذمے ہے، عبادت مولوی کریں گے،
جماعت والے کریں گے، فلاں خانقاہ والے کریں گے، دنیا والے تو کمائیں گے۔ آپ دنیا میں کماؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کماؤ، تجارت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کے یہ کام بھی عبادت ہوں گے، اور اگر ان طریقے پر نہیں ہوگا، اور یاد رکھیے شریعت کے طریقے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اگر نماز بھی پڑھی گئی تو نماز بھی عبادت نہیں ہوگی۔ اگر حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، حضور کی سنتیں ادا نہیں کر رہا ہے، وہ بھی عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر سنتوں کے ساتھ تجارت بھی کر رہا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اور بہت ہی گہری بات علماء نے لکھی ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بیت الخلاء میں بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق داخل ہو رہا ہے تو اس کا داخل ہونا بھی عبادت ہے۔ شریعت نے کتنا آسان کر دیا دین کو، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت مشکل ہے، ایسا ہے، چلا نہیں رہتا۔ نہیں، آپ کو جو ہم لوگوں کو جو گندگی منہ لگ گئی ہے، حرام کا مال منہ لگ گیا ہے، سود کا مال منہ لگ گیا ہے، اس لیے ہمیں شریعت تنگ لگتی ہے۔ آپ عبادت کریے، تجارت کریے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر حرام کاموں سے بچیے، اللہ اس سے زیادہ دے گا، برکت کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ، جتنا کہ آدمی سود وغیرہ کے ساتھ کماتا ہے۔ اس لیے عبادت کو تمام لوگوں کے لیے عام کریے، پورے فیلڈ میں عام کریے، ہر جگہ پر عام کریے، صرف مسجد کے اندر عبادت کو منحصر کر کے نہ رکھ دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔